بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے برکینا فاسو، سونے کے نیچے دبی ہوئی ایک قوم کی آواز۔ افریقہ کے دل میں صحراؤں اور سرحدوں کے بیچ ایک خاموش ملک جس کا نام ہے برکینا فاسو۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی موسی بادشاہتیں قائم تھیں، جہاں روایات، مزاحمت اور زمین سے رشتہ سب کچھ فطرت کی طرح خالص تھا۔ 1896 میں فرانسیسی سامراج آیا اور یہاں کی خود مختاری کو اوپر وولٹا کہہ کر مٹا دیا گیا، مگر تاریخ نے اپنا چکر مکمل کیا۔ 5 اگست 1960 کو برکینا فاسو آزاد ہوا۔ پھر آیا وہ شخص جو افریقہ کی پہچان بن گیا، تھامس سنکارا، ایک انقلابی لیڈر جس نے ملک کو نیا نام دیا، برکینا فاسو، یعنی دیانتدار لوگوں کی سرزمین۔ مگر سنکارا کو قتل کر دیا گیا۔ طاقت پھر انہی ہاتھوں میں چلی گئی جو کرسی سے چمٹے رہے، اور یوں ایک بار پھر خواب سازشوں میں دفن ہو گیا۔ 2022 میں ایک فوجی کپتان ابراہیم ٹراورے صرف 34 سال کی عمر میں ملک کا صدر بنا۔ یہ دنیا کا سب سے کم عمر سربراہ۔ برکینا فاسو اب نئی بیداری کی راہ پر گامزن ہے۔ اس سرزمین کے نیچے چھپا خالص سونا ہر سال اربوں ڈالر کا خزانہ ہے، مگر یہ دولت ان ہاتھوں میں جاتی ہے جو یہاں رہتے ہی نہیں۔ امریکہ، چین، روس سب یہاں موجود ہیں۔ مقصد زمین کے نیچے چھپے خزانے، خاص طور پر وہ معدنیات جو آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی اور طاقت کا ایندھن بنے گی۔ اور ان سب کے بیچ برکینا فاسو کی عام شہری آج بھی تعلیم، صحت اور امن کا خواب لیے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ قوم خاموش نہیں، اس کی مٹی سونا ہے اور اس کے سینے میں آگ۔ یہ برکینا فاسو صرف ایک ملک نہیں، ایک صدا ہے جو وقت کے شور میں اپنا مقام ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف برکینا فاسو کے بارے میں۔ چلیں تو بات کرتے ہیں برکینا فاسو۔ برکینا فاسو کے شمال میں مالی، مشرق میں نائجر، جنوب میں گانا، ٹوگو اور بینن اور مغرب میں ایوری کوسٹ واقع ہیں۔ ملک کی سرزمین زیادہ تر میدانی ہے، جس پر ساوانا کے میدان، چھوٹے جنگلات اور صحرائی علاقے پائے جاتے ہیں۔ واگاڈوگو برکینا فاسو کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ نہ صرف ملک کا سیاسی مرکز ہے بلکہ ثقافتی، فنی اور تجارتی سرگرمیوں کا گڑھ بھی ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی نسلی اقلیت موسی ہے۔ ملک کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، لیکن عوامی سطح پر مختلف افریقی زبانیں جیسے مورے، دیولا اور فولفولڈی بھی بولی جاتی ہیں۔ ملک میں مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ اسلام 60% ہے، عیسائیت تقریباً 20% ہے اور باقی 20% مختلف مذاہب شامل ہیں۔ برکینا فاسو کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 60% سے زائد افراد کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 2,74,200 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کی کوئی ساحلی سرحد نہیں ہے اور مغربی افریقہ کے قلب میں واقع ہے۔ اس کی کل جی ڈی پی تقریباً 20 بلین امریکی ڈالر ہے اور فی کس آمدنی تقریباً 900 سے 1000 ڈالر کے قریب ہے۔ برکینا فاسو کی معیشت زیادہ تر زراعت، سونے کی کان کنی
اور کپاس کی برآمد پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً 45% ہے، جن میں مرد حضرات 55% اور خواتین 35% ہیں۔ تعلیم کی سہولیات ناکافی اور غیر مساوی ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ یہاں کے مقامی قبائل خاص مواقع پر لکڑی کے بڑے اور رنگ برنگے ماسک پہن کر روایتی رقص کرتے ہیں۔ یہ ماسک صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ روحانی اور مذہبی علامات بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ برکینا فاسو میں خواتین زرعی شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ کھیتی باڑی، دستکاری اور چھوٹے کاروبار میں چیزیں بنانے میں مہارت رکھتی ہیں۔ یہ خواتین شیئر بٹر انڈسٹری کے لیے اہم جز ہیں۔ برکینا فاسو شیئر بٹر پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، جو پوری دنیا میں کاسمیٹکس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کی موسیقی عام آلات جیسے گٹار یا پیانو پر نہیں بلکہ روایتی افریقی آلات پر مبنی ہوتی ہے۔ سب سے مشہور آلہ بالافون ہے، جو لکڑی سے بنا زیلوفون جیسا ساز ہے اور صدیوں پرانی موسیقی کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ برکینا فاسو کے جنوبی علاقے میں مٹی سے بنے ہوئے روایتی جھونپڑیاں نہایت خوبصورت نقاشی اور رنگوں سے مزین ہوتی ہیں۔ یہ گھروں کی دیواریں نہ صرف فن کی مظہر ہوتی ہیں بلکہ ثقافت کی زبانی کہانی سناتی ہیں۔ برکینا فاسو کے لوگ اپنی مہمان نوازی، عاجزی اور روایتی اخلاقیات کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کا ایک مشہور قول ہے کہ اجنبی بھی برکت ہیں۔ برکینا فاسو کی معدنیات میں پوری عالمی طاقتوں کی دلچسپی شامل ہے۔ برکینا فاسو معدنیات سے مالا مال ہے، خاص طور پر سونا، فاسفیٹ، زنک، تانبا، مینگنیز۔ کچھ حالیہ رپورٹس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا ذکر بھی آیا ہے۔ برکینا فاسو افریقہ میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ کئی امریکی اور کینیڈین کمپنیاں یہاں سونے کی کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کر چکی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں۔ دنیا بھر میں ریئر ارتھس یعنی نایاب زمینوں کے عناصر کی اہمیت تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور گرین انرجی کے لیے۔ اگرچہ برکینا فاسو میں ان کی مقدار پر ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن امریکہ سمیت مغربی طاقتیں ان وسائل کی تلاش میں سرگرم ہیں تاکہ چین پر انحصار کم کیا جا سکے۔ حالیہ برسوں میں برکینا فاسو میں روسی اثر و رسوخ بڑھا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ بھی اس خطے میں اپنی موجودگی مستحکم کرنا چاہتا ہے تاکہ جغرافیائی اور اقتصادی تعاون برقرار رکھا جا سکے۔ برکینا فاسو بظاہر ایک چھوٹا پسماندہ ملک ہے، مگر زمین کے نیچے چھپے سونے اور معدنیات نے دنیا کی سپر پاورز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ امریکہ، چین اور روس سب ایک خاموش جنگ میں مصروف ہیں۔ مقصد صرف ایک، زمین سے نکلنے والے وہ خزانے جو آنے والے کل کی طاقت کا تعین کریں گے۔ برکینا فاسو کے لوگوں کی ایک امید، جو ان کا موجودہ صدر جن کا نام ہے ابراہیم ٹراورے، جو ایک فوجی افسر ہیں اور انہوں نے سپتمبر 2022 میں اقتدار سنبھالا ہے۔ وہ صرف 34 سال کے تھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے کم عمر صدر بن گئے۔ ابراہیم ٹراورے ایک فوجی کپتان تھے اور دہشت گردی کے خلاف مہمات میں عملی طور پر حصہ لیتے رہے ہیں۔ انہیں میدان جنگ کا تجربہ ہے۔ انہوں نے پال ہنری ساؤنداگو اس بنیاد پر ہٹایا کہ وہ ملک کو شدت پسندوں سے محفوظ رکھنے میں ناکام رہے۔ ابراہیم ٹراورے نے اقتدار میں آنے کے بعد وعدہ کیا کہ وہ ملک کو شدت پسندی سے پاک کریں گے، قومی خود مختاری کو بحال کریں گے، بیرونی اثر و رسوخ سے آزادی حاصل کریں گے، خاص طور پر فرانسیسی اثر اور باقی عالمی طاقتوں کے اثرات سے۔ اگرچہ وہ فوجی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن انہیں کئی نوجوان کی حمایت حاصل ہے جو انہیں ایک نئے انقلابی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔
وہ اکثر فوجی وردی میں نظر آتے ہیں اور ان کی شخصیت میں سادگی اور سختی کا تاثر پایا جاتا ہے۔ ان کا ایک دلچسپ جملہ، وہ کہتے ہیں ہم یہاں اقتدار کے لیے نہیں، ملک کے دفاع کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم ٹراورے کی قیادت میں برکینا فاسو ایک نئے سفر پر گامزن ہے، جو خود مختاری کی طرف، آزادی کی طرف اور اس خواب کی طرف جہاں افریقہ صرف ایک بر اعظم نہیں بلکہ ایک وقار بن کر ابھرے گا۔ دارالحکومت اوگاڈاگو کی گلیوں میں اس کا نام امید کی ایک نئی لہر بن چکا ہے۔ نوجوان نسل اسے افریقی بیداری کی علامت کہتی ہیں۔ برکینا فاسو کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈہ تھامس سنکارا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، جو دارالحکومت اوگاڈاگو کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں سے 98% سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی پروازیں روانہ ہوتی ہیں۔ اس ہوائی اڈے پر 3000 میٹر لمبا پختہ رن وے موجود ہے اور یہ سویلینز اور فوجی دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ برکینا فاسو کی قومی ایئر لائن ایئر برکینا ہے، جو یہاں کا مرکز ہے۔ جلد ہی دارالحکومت اوگاڈاگو میں ڈونسن بین الاقوامی ایئرپورٹ اس پرانے ایئرپورٹ کی جگہ لے گا، جو شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر شمال میں زیر تعمیر ہے، جو کہ 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ ابراہیم ٹراورے نے برکینا فاسو میں انقلابی منصوبے شروع کیے ہیں، جس سے کپتان ابراہیم ٹراورے برکینا فاسو کے صدر بنے ہیں۔ انہوں نے ملک کو معاشی بنیادی ڈھانچے اور سماجی نظام کے لحاظ سے مکمل طور پر بدلنے کے لیے کئی پرعزم اور بڑے منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں ٹماٹر کی پروسیسنگ، الیکٹرک گاڑیاں، ایئر برکینا، یونیورسٹی ہسپتال، پوسٹل بینک، ترک ڈرونز کی درآمد، پانی اور صفائی کے منصوبے، اوگاڈاگو شمالی انٹرچینج، زراعت کی جدیدیت، تھامس سنکارا مقبرہ، شمسی توانائی کے منصوبے، قومی گولڈ ریفائنری، ٹیکسٹائل کمپلیکس، اوگاڈاگو ڈونسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ہائیڈرو کاربن ڈپو، سڑکوں کی تعمیر، ساحلی ریاستوں کا اتحاد، افریقی کارپس فوجی اڈہ، سیمنٹ فیکٹری، نیوکلیر پاور منصوبے ان میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔